تو آج موقع ہے، یہ بوائی کا موسم ہے۔ اقبال نے کہا تھا موسم اچھا پانی وافر مٹی بھی زرخیز، جس نے اپنا کھیت نہ سینچا وہ کیسا دہقان۔ تو آج زمین وتر میں، ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں زمین وتر میں ہے، بیج ڈال لو گے تخم عمل اگائے گا۔ لیکن آج اگر بیج نہ ڈالا اور زمین وتر سے نکل گئی تو پھر ہاتھ کچھ نہیں ہوگا۔ آج جوانی ہے، آج صحت ہے، آج فرصت کے لمحے ہیں، آج شباب کی جولانیاں ہیں، آج عافیت کی گھڑیاں ہیں، آج فراغت کے لمحے ہیں، آج زندگی کا پہیہ بھی چل رہا ہے۔ تو آج ہم کچھ کر سکتے ہیں، لیکن کل کا پچھتاوا سوائے حسرت بڑھانے کی اور کچھ نہیں ہوگا۔ میں نے تو پڑھا قیامت کے دن نیکوکار بدکار تو پچھتائے گا ہی پچھتائے گا، نیکوکار بھی پچھتائے گا۔ بدکار کا پچھتانا تو سمجھ میں آتا ہے، نیکوکار کیوں پچھتائے گا؟ جب اپنے اچھے اعمال کی جزا دیکھے گا تو پچھتائے گا، جو چند لمحے ضائع کر دیے وہ بھی کیوں ضائع کر دیے، وہ بھی یاد الہی میں گزار دیے ہوتے۔ اور کافر تو کہے گا یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش میں نے زندگی کو آخرت کی زندگی کے لیے آگے بھیج دیا ہوتا۔ لیکن پھر ہاتھ ملنے سے کیا ہوگا؟ وقت پر کافی ہے ایک قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت برسا می تو پھر کس کام کا۔ جب کھیتی اجڑ گئی، باغ سوکھ گیا، تو اب بارش کے برسنے کا کیا فائدہ؟ تو آج چند قطرے، شبنمی قطرے بھی زندگی بخش سکتے ہیں۔ آج ساوی نے کھلے راوی نے انج ٹوک نوکھڑے ٹوک دینے، آج ساوی نے کھلے راوی نے انج ٹوک انوکھڑے ٹوک دے نہیں، ٹر پویں تے پینڈا مک جاندہ کار بیٹھے فاصلے مک دے۔ آج اٹھنے والا ایک ایک قدم منزل کی طرف کرتا چلا جائے گا۔ آج کی توبہ پچھلے کے گناہوں کو مٹا ڈالے گی۔ آج رجوع اللہ کا عمل ہماری زندگی کے اندر نور بھر دے گا۔ آج پچھلی خطائیں معاف ہو جائیں گی، یا اللہ اپنے کرم سے ان خطاؤں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دے گا۔ آج رحمت کے در کشادہ ہیں، سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوا، اس کی رحمت آوازیں دے رہی ہے۔ لیکن آج اگر ہم نے اس پکار پہ کان نہیں رکھا ہے، اس آواز پہ لبیک نہیں کہا ہے، توبہ کی دہلیز پہ دستک نہیں دی ہے، تو کل کا پچھتاوا کسی کام کا نہیں ہوگا۔ وہ سوائے حسرت بڑھانے کے، دکھ میں اضافے کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ تو وہ وقت آئے اور کوئی حجت باقی نہ رہ جائے اور پھر ہاتھ ملتے رہ جائیں۔ آج اللہ نے مجھے اور آپ کو فرصت دی ہے۔ یہ اٹھتے ہوئے جنازے، یہ پھیلی ہوئی قبریں، یہ ہم سے بچھڑتے ہوئے لوگ، یہ ہمارے لیے ایک پیغام ہے، ایک میسج ہے ہمارے نام، یہ ہمارے لیے عبرت ہیں۔ آج وہ جا رہے ہیں تو ہمیں بتا کے جا رہے ہیں کہ صاحب ہم جا رہے ہیں، ہمارے پیچھے تم بھی آ رہے ہو۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے، دنیا پر آنے کی ایک ترتیب ہے، دنیا پر جانے کی وہ لازمی ترتیب نہیں ہے۔ پہلے دادا آتا ہے، پھر باپ آتا ہے، پھر بیٹا آتا ہے، پھر اس کے بعد بچے آتے ہیں۔ ایسے کبھی نہیں ہوا کہ باپ سے پہلے اولاد آ گئی ہو۔ دنیا پر آنے کی یہ ترتیب ہے، اور یہ طے شدہ منظم ترتیب ہے۔ لیکن دنیا سے جانے کی یہ ترتیب نہیں ہے کہ پہلے باپ جائے پھر ہی اولاد جائے گی۔ بسا اوقات بوڑھے باپ کو جوان بیٹے کی میت کو کندھا دینا پڑ جاتا ہے۔ تو یہ دنیا سے کب کوئی جا سکتا ہے، مجھے اور آپ کو نہیں پتہ۔ یہ امر مخفی رکھا گیا ہے اس لیے تاکہ ہم ہر لحظہ موت کے لیے تیار رہیں۔ موت کے لیے تیاری یہی ہے کہ ہم توبہ کی دہلیز پہ کھڑے رہیں، اپنے مالک کے حضور رجوع کرتے رہیں، اچھے اعمال کا ذخیرہ کریں، اور کسی کے حق ہمارے ذمے پر نہ ہو کہ ہم قیامت کے دن جو ہے وہ پچھتائیں۔ کسی نے اگر کسی کا حق غصب کیا، صرف 3 پیسوں کے عوض کے اندر، قیامت کے اندر یہ کرنسی تو ہمارے ساتھ ہوگی نہیں، یہ تو ہم یہیں چھوڑ دیں گے۔ یہ مال، یہ دولت، یہ بینک بیلنس یہیں چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ یہ تو کفن بھی میلا نہیں ہونے دیں گے کہ بانٹ لیں گے۔ جاندی واری ڈرونا بنے ہوتے، ہاتھ نہ لاندے ڈر دے، جنہ لئی تو پاپ کمائے اج کتھے نہیں تیرے کر دے۔ وہ تو کفن بھی میلا نہیں ہوں گے دیں گے، بانٹ لیں گے۔ تو آخرت میں سکہ رائج الوقت عمل ہوگا، تو پھر عمل لیے جائیں گے۔ تو جس نے کسی کا ایک ٹگا مارا ہوگا، 3 پیسے مارے ہوں گے، اس کے بدلے میں 700 نمازیں جو با جماعت پڑھی گئی ہیں وہ لے لی جائیں گی۔ اور جو لوگوں کے پلاٹ ہڑپ کر گئے ہیں، رشوتیں، زیادتیاں، جور و ظلم، اور لوگوں کے ساتھ زیادتیاں، اور لوگوں کا مال ہتھیانا، خون نچوڑنا، اذیتیں دینا، تو کس طرح وہ قیامت کے دن عہدہ برا ہو سکیں گے؟
تو آج اللہ کی رحمت کے در کشادہ ہیں اور اس کی رحمتیں آواز دے رہی ہیں، آجو پلٹ کے، میری رحمت کے دروازے کھلے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان پلٹ کے آ جاتے ہیں، رب بڑا ہی کریم ہے۔ مجھے بتاؤ، یوں بھی کوئی آواز دیتا ہے؟ یوں بھی کوئی پکارتا ہے؟ بھاگے ہوئے مجرم کا تعاقب کیا جاتا ہے، کبھی یوں بھی پیار سے اس کو بلایا جاتا ہے؟ لیکن 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا رب پکار پکار کے کہہ رہا، او بھاگنے والے آجا پلٹ کے، تیرے رب کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھے گا تو نے جرم کتنے کیے، وہ یہ دیکھے گا تو پلٹ کے آئے گا، آ گیا۔ اور وہ تیرے گناہ نہیں دیکھے گا، تیرے آنے کو دیکھ کے تیرے گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دے گا۔ جتنا بڑا گناہ گار ہے اتنا بڑا نیکوکار بن جائے۔ آ تو صحیح، آنا تو نے ہے ہی، پھر جو کفن میں منہ چھپا چھپا کے آتا پھرے گا، پھر جو تجھے لوگ اٹھا کے لائیں گے۔ اچھا نہیں ہے کہ اپنے قدموں سے خود ہی چل کے آ جا، آج کھلے منہ آ جا، اس کی رحمتیں تیرے استقبال کرنے کے لیے منتظر ہیں۔ آج وہ آواز دے کے کہہ رہا ہے، آجا میری رحمتیں تیری منتظر ہیں۔ ما غرک بربک الکریم، تجھے کریم رب سے کس نے مغرور کر دیا؟ تکبر میں، رعونت میں مبتلا ہو گیا تو اپنے مالک کی دہلیز کو چھوڑ گیا۔ آجا پلٹ کے، وہ کریم تجھے بلا رہا ہے، اور دیکھ اس کا رشتہ کتنا گوڑا ہے۔ اللہ ذی خالقہ کا، اس نے تجھے پیدا کیا ہے، وہ تیرا خالق لگتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی وہ تجھے بلا رہا ہے جس کا تیرا رشتہ اتنا گہرا ہے کہ وہ تیرا خالق لگتا ہے۔ ماں کو جو اولاد سے پیار ہے، دنیا کے کسی ترازو پہ وہ پیار تولا جا سکتا ہے؟ ماں کی محبت کا کہیں وزن ہو سکتا ہے؟ آج کل یہ آپ کے بھی تھوڑا سا آگے گزریں تو اتنے بڑے ترازو گاڑ دیے گئے ہیں جہاں پورا کنٹینر تول لیا جاتا ہے۔ تو میں دوستوں کو کہتا ہوں کہ آج اتنے بڑے بڑے ترازو ایجاد ہو گئے ہیں کہ جہاں کنٹینر توڑ لیے جاتے ہیں، پہاڑ تول لیے جاتے ہیں آج جدید دنیا کے اندر، لیکن کوئی ترازو ایسا آج تک ایجاد نہیں ہوا جس پر ماں کے پیار کو بھی تولا جا سکے۔ اس کے سینے میں جو تڑپتی ہوئی ممتا رکھی گئی ہے، محبت کا جو جہاں آباد کر دیا گیا، الفتوں کی ایک کائنات ماں کے سینے میں رکھ دی گئی ہے، اس کا نعم البدل کیا بدل بھی موجود نہیں ہے۔ ماں جب بولتی ہے تو اس کے لہجے میں جبریل بولتا ہے، ماں جب مسکراتی ہے تو لگتا ہے جنت کی ساری کلیاں کھل اٹھی ہیں۔ وہ سینے میں درد، وہ درک، وہ محبت، وہ کائنات، وہ انوکھا پیار جو اولاد کے لیے رکھتی ہے، یہ اتنا پیار ماں کے سینے میں پیدا کیسے ہوا؟ تو آپ کے پاس ایک ہی جواب ہوگا، اس لیے کہ ماں نے اولاد کو جنم دیا ہے۔ تو میں یہاں آپ کی توجہ چاہوں گا، جس ماں نے اولاد کو جنم دیا ہے وہ اتنا پیار کرتی ہے، تو جس رب نے خلق کیا ہے وہ کتنا پیار کرتا ہوگا۔ میں آپ کی توجہ چاہوں گا، مجھے اور کوئی نہیں چاہیے، صرف توجہ چاہیے گا۔ صرف نظارے کے لیے جنبش مژگاں بھی بھار ہے، نرگس کی آنکھ سے تجھے دیکھا کرے کوئی۔ تو میری آرزو یہ ہے کہ آپ کی تمام تر توجہ میری جانب مبذول ہوں تھوڑے وقت میں۔ جس شدت کی گرمی میں آپ بیٹھے ہیں مجھے اس کا احساس ہے، تو میں چاہوں گا کہ چند باتیں آپ تک پہنچ جائیں۔ تو جو ماں اتنا پیار کرتی ہے وہ اس لیے کہ ماں نے جنم دیا ہے، تو جس نے جنم دیا ہے وہ اتنا پیار کرتی ہے، تو جس رب نے خلق کیا ہے وہ کتنا پیار کرتی ہے۔ تو ماں کی دہلیز چھوڑ کے بیٹا بھاگ جائے تو ماں آواز دیتی نا، پتر کہاں بھاگ رہا ہے، آجا پلٹ کے، اتنی ٹھنڈی چھاؤں کہیں نہیں ملے گی، اتنا پیار تجھے کہیں سے نہیں مل سکتا، آجا پلٹ کے۔ مائیں تو مائیں ہوتی ہیں، اور اولاد کے لیے ان کے سینے میں جو تڑپتی ہوئی ممتا ہوتی ہے، اور پیار کا جو ایک آباد جہاں ہوتا ہے، وہ ایک الگ ہی کائنات ہے، وہ ایک الگ ہی جہاں ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ کسی نے کہا کہ میں تو تیرے سے تب راضی ہوں گی کہ تو اپنی ماں کا کلیجہ نکال کے لائے گا۔ تو وہ بدمست عاشق اپنی ماں کی آرزو، اپنی محبوبہ کی آرزو کو پورا کرنے کے لیے اس عمل سے بھی گزر گیا، اور ماں کا کلیجہ چیرا اور تشتری میں رکھ کے اپنی محبوبہ کے لیے اس کا کلیجہ لا رہا تھا۔ تو راستے میں ٹھوکر لگی تو ماں کے کلیجے سے آواز آئی کہ پتر سٹ تو نہیں لگی۔ یہ ماں کے پیار کا روپ ہے، یہ ماں کی محبت کے بکھرے ہوئے رنگ ہیں، یہ چھلکتا ہوا اجالا اور نور اور روشنی ہے۔ ماں اتنا پیار کرتی ہے، اللہ اکبر۔ تو ماں کو اتنا پیار اس لیے ہے کہ اس نے جنم دیا اور رب نے تو خلق کیا دست قدرت سے۔ تو ماں کی دہلیز چھوڑ کے بچہ بھاگ جائے تو ماں کہتی ہے پتر آجا واپس پلٹ کے۔